الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارے بڑے عزیز ہمارے شیخ عبد الماجد صاحب، ہمارے بزرگ، ہمارے تمام بڑے عزیز نوجوانوں، رمضان کی آمد ہے۔ اگر تمہیں میں بتا دوں، میں کوئی نہ مقرر ہوں نہ کوئی خطیب ہوں، میری باتیں نصیحت کے طور پر جو تھوڑی بہت ہوتی ہیں، سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم جو کہیں پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری باتیں ہمارے تمام عزیز جو سن رہے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کے دل میں جگہ دے کہ ہماری ان باتوں کو یاد رکھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں کو جا کر کے بتائیں کہ لوگ اس پر عمل کریں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، ہمارے یہاں جب شادی بیاہ کی تقریب ہونے والی ہوتی ہے یا کوئی محفل کی انعقاد ہونے والا ہوتا ہے تو کس طریقے سے ماہانہ، مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینے سے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں کہ نہیں؟ اگر بچے کوئی چیز لکھ دیتا ہے تو ماں باپ دوڑا کے ان کو مارتے، ہاں اتنی اچھی طریقے اس کو بنایا تو تم اس کو داغدار بنا دیا۔ وہ گھر کیسا ہے جو چند دنوں کے لیے ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ وہ گھر کیسا ہے جو ہمارے مرنے کے بعد ہم کو کوئی کام دینے والا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ میرے عزیزوں، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو سب سے زیادہ جشن کا مہینہ ہے۔ سال میں جتنے مہینے ہوتے ہیں پورے مہینوں کا سردار ہے، اور اگر حقیقت میں بھی دیکھا جائے اللہ جو لطف، جو مزہ رمضان میں آتا ہے، رمضان کی راتوں میں آتا ہے، وہ مزہ اور کسی دنوں میں، حالانکہ روزہ رکھنا کس کو بھاری نہیں پڑتا؟ بھاری پڑتا ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھنا بھاری پڑتا ہے کہ نہیں؟ خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جو میدان میں کام کرتے ہیں، جو دکان کے باہر کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے، ایک مومن مسلمان جو ہے اس مہینے سے غافل نہیں ہوتا۔ تو میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، رمضان آنے سے پہلے ہم کو اپنے دل کی اصلاح کر لینی چاہیے، ہم کو اپنی آنکھوں کی اصلاح کر لینی چاہیے، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم کو اپنی زبان کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ کیوں؟ اگر ہمارے دل کی اصلاح نہ ہوئی
ہماری آنکھوں کی صلاح نہ ہوئی، اے میرے عزیز ہو یاد رکھنا، ہماری زبان کی صلاح نہ ہوئی تو شاید کتنے رمضان کے روزے چلے گئے، ہم نے شاید کچھ حاصل نہیں کیا، یہ بھی مہینہ ایسے ہمارا چلا جائے گا۔ اس کے تعلق سے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے عزیزم شیخ عبد الماجد یا بہت سارے جو لوگ آئے ہوں گے، اس کے برکات، اس کے اچھے اوصاف سب سنائے ہوں گے آپ کو۔ میں صرف 3 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا آپ کو۔ کتنے باتوں کی طرف؟ 3۔ پہلی چیز تو ہے ہمارے بھائیوں، یہ رمضان کا روزہ جو ہے، اس سے کون فائدہ اٹھا لیتا ہے اور کون محروم رہ جاتا ہے۔ یہ رمضان کا روزہ جو ہے ہم کو کہاں پہنچاتا ہے، کس بلندی تک لے کر کے جاتا ہے، اللہ کی رضا کیا حاصل ہوتی ہے، رب کائنات کے کیا انعام ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہوگی ہمارا کون سا عمل ہے جو ہمارے انعامات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا اللہ کے ہاں۔ روزہ بہت اہم چیز ہے، جنت نظر آتی ہے۔ تصور کر لے انسان، تصور کر لے انسان، یہ روزہ ہم جو رکھتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ بھوک کی شدت، پیاس کی شدت، ہم جوان ہیں، بیوی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، تھکے ماندے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ساری ہماری قربانیاں کس لیے ہیں؟ جنت کے لیے ہے کہ نہیں؟ جنت کے لیے ہے۔ تو صحیح میں اگر یہ ساری چیزوں کو دیکھو تو جنت یہاں بیٹھے ہوئے دکھائی دیتی کہ میرے رب اگر ہمارے دل، ہمارے ایمان کی صلاح ہم کر لیں، یہ جو اعمال ہیں، یہ جو بابرکت دن اور رات ہیں، یہ جنت کی کیوں؟ ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کی ٹکڑا انما یوفی الصابرون اجرہم، مجھ کو یہ آیت اس وقت یاد آئی، ہمارا ایک نوجوان یہاں پر ہے، تو کبھی کبھی ایک بات آ جاتی ہے تو کئی باتیں آ جاتی ہیں۔ ہمارا ایک نوجوان یہاں پر ہے، وہ اپنے گھر کے حالات بیان کرنے لگا۔ جب آدمی اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کا اختلاف کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، تو باپ بھی دشمن ہو جاتا ہے، ماں بھی دشمن ہو جاتی ہے، قبیلے برادری کے لوگ بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا قانون ہے ہوا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ یاد رکھنا، صبر کرنا اللہ کے لیے، صبر کرنا اچھے راستے کے لیے، صبر کرنا جنت کے لیے، یہ اللہ کی رضا کا سب سے بڑا۔ آج ہم کو اور آپ کو گرچہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم کو اور آپ کو بہت ہر خرافات سے صبر کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم بھوک کو برداشت کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ پیاس کو برداشت کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ میرے حدیث سب سے اہم چیز تو ہے، اور جو برائیاں ہیں ان کو برداشت کرنا آسان ہے بھوک پیاس کے مقابلے میں۔ پہلے یہ سمجھئے، یہ روزہ جو ہے، رمضان کا مہینہ جو ہے، روزے کے تعلق سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ روزہ ہے کتنی بڑی چیز، روزہ ہے کتنی بڑی چیز۔ روزے کے متعلق پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح کی حدیث ہے، سنو میرے عزیزو، اسی لیے کہہ رہا ہوں
تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو، جنت میں جانے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ مومن کی علامت ہوتی ہے۔ ہر آدمی اس کی تمنا کرتا ہے۔ اس کے بعد کبھی کبھی ایک حدیث یاد آتی ہے مجھ کو، اسی بات پر یاد آئی۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری حدیث تفصیل سے نہیں بیان کروں گا کیونکہ چند باتیں اور کہنی ہیں۔ اپنے عزیزوں کے لیے کہ جذبہ کیا ہونا چاہیے رمضان مہینہ پا کر کے، کہ ہم کو اور آپ کو کیا جذبہ رکھنا چاہیے اپنے اندر۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص قیامت کے دن جذبہ دیکھو ہمارا آپ کیا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہر شخص قیامت کے دن اپنے کیے ہوئے عمل کے دروازے سے پکار، اگر کوئی بہت صدقہ خیرات والا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو کس دروازے سے پکارا جائے گا؟ وہ شخص صدقہ خیرات والے دروازے سے۔ کوئی بہت زیادہ روزہ رکھنے والا تھا، اللہ اس کو کہاں سے پکروائے گا؟ کوئی آدمی بہت نمازی ہے، وہ کہاں سے پکار، کس دروازے سے پکارا جائے گا؟ اللہ۔ حضرت بیٹا دیکھو ہم کو جذبہ ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق کے کیا مقام تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا مقام تھا؟ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا ان کے لیے جنت کی بشارت کی تھی، اور جتنی بڑی قربانی ابو بکر نے دی ہے پیارے حبیب کے لیے، ایک دین کو مضبوطی کے لیے، اور کسی نے، اسی لیے پیارے مصطفیٰ کہا کرتے تھے اللہ تو خوب جانتا ہے ہم نے اس دنیا کے اندر ہر ایک احسان کو بدلہ دے دیا۔ اے میرے رب، میں اپنے بھائی ابو بکر کے احسان کا بدلہ، یہ میرے رب تو ان کا احسان کا بدلہ قیامت کے دن دے گا۔ کتنے خوش نصیب تھے۔ مقام ان کا دیکھو کتنا بڑا مقام ان کا ہے۔ نبی علیہ السلام جب آپ نے گنا ڈالی کہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو صدقہ خیرات کے دروازے سے، نمازی والوں کو نماز کے دروازے سے، روزہ رکھنے والوں کو روزہ رکھنے، جہاد کے دروازے سے، ابو بکر صدیق جذبہ دیکھو۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول جناب محمد رسول، میرے ماں باپ پر قربان ہوں، کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جس کو اللہ رب العالمین سارے دروازوں سے پکارے؟ کبھی ہم لوگوں نے سوچا؟ اور بزرگ صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے جذبہ ہوتا تھا، آج جذبہ نہیں ہے۔ آج نہ مردوں میں جذبہ ہے نہ عورتوں میں جذبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھ سنتے ہیں اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے کہ لوگ اس دروازے سے پکارے جائیں گے، کہہ پڑتے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو سارے دروازوں سے پکارا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ شوق دیکھو، جنت کی چیز دیکھو، خیال دیکھو مومن کے کیا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا وَأَنَا أَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اے ابو بکر مجھ کو یقین ہے، میں امید رکھتا ہوں میرے ابو بکر تم ہی ہر دروازے سے پکارے جاؤ گے، ایک دروازے تم ہی ہر دروازے سے پکارے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث اس لیے میں کہا میرے عزیزوں میرے نوجوانوں جذبہ ہونا چاہیے جنت کے لیے۔ اللہ کے رسول، اور دیکھو روزہ ایسی چیز ہے، جذبہ کیوں نہ پیدا ہو ایک مومن کے اندر، جس کے اندر جذبہ ہے، جو جنت کا حریص ہے، جو رب کی رضا کا حریص ہے، جذبہ کیوں نہ ہو رمضان پا کر کے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم لوگ کتنا روزہ رکھتے ہیں رمضان کا؟ 30 یا 29 روزہ۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں من صام یوما، ایک روزے کے لیے، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ عنہ، جو شخص صرف ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کتنا؟ ایک روزہ رکھتا ہے، کمر باندھ لو، تیار ہو جاؤ، ایسا روزہ رکھو کہ
کہ جنت تمہارے لیے لکھ دی جائے انشاءاللہ. لیکن وہ روزہ بھی کیسے ہوگا بھی ذرا بتاؤ کو بہت مشکل معلوم ہوگا. بعد اللہ عنہ 70 خریفا بعد اللہ عنہ وجہہ 70 خریفا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی نے ایک روزہ رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں رب کائنات اپنے اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے، اپنے اس بندے سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ کو، جہنم کے آگ سے اس کے چہرے کو اتنا دور کر دیتا ہے جتنی دور کی مسافت آدمی 70 سال کے اندر طے کرتا ہو. آج 70 سال، یہاں تو ہم 1 سال کی مدت نہیں کر 70 سال کی مدت طے کرتا ہو. سوچو اللہ کتنا خوش ہو جاتا ہے اپنے ایسے بندے سے جس نے ایک دن کو روزہ رکھا اللہ کے رضا کے لیے. تو جہنم سے کتنی دور ہے؟ 70 سال کی مسافت میں ہے. 1-2 سال نہیں، 1-2 کلومیٹر نہیں، 70 سال کی مسافت اس کو اللہ جہنم کے دور رکھتا ہے. یہی نہیں، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، دل میں شوق پیدا ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے مغفرت کا نہیں مہینہ بن جائے، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے رب کی رضا کا مہینہ بن جائے. ہمارے ایسے عمل ہوں، ہمارا روزہ اچھا ہو، ہماری قرآن کی تلاوت اچھی ہو. اللہ اکبر. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں تو چونکہ معدہ خالی رہتا ہے تو منہ سے ایک عجیب باس آتی ہے، بدبو آتی ہے. کوئی بھی جب بھی آدمی معدہ خالی ہو جاتا ہے اللہ اس روزہ سے کتنی برکت دے رہا ہے ذرا دیکھو. ہم بھائی کے منہ کے بدبو کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ روزے کی برکت ہے. ایک روزے دار کے وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. دنیا والوں کے لیے روزے دار کے منہ کی تو بدبو دکھائی دیتی ہے. رب کائنات اور رب العالمین جس کے لیے ہم نے قربانی دی ہے، ہم بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس رب کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے ایک روزے دار کے منہ کی بدبو جو ہوتی ہے. یہ انعام کون دینے والا ہے؟ یہ انعام کہاں سے ملے گا؟ کہ اللہ رب العالمین اس بدبو کو جس کو تم برا محسوس کرتے ہو لیکن وہ بدبو پیدا ہوئی ہے رب کائنات کے بندے کے منہ میں جو روزہ رکھنے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کے منہ کی اس بدبو کو اس قدر پسند کرتا ہے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب کی رحمت دیکھو، رب کی بخشش دیکھو. پیارے حبیب فرماتے ہیں کوئی بھی روزے دار ہو اس کے لیے اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے جس وقت بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. اللہ دیکھو لوگوں کو کتنا کام کیے رہتے ہیں، تھکے مادے رہتے ہیں، عصر کے بعد سے کس قدر پھرتی آ جاتے ہیں ان کے جسم کے اندر. کیوں؟ روزے کی تیاری کرتے ہیں، افطار کی تیاری کرتے ہیں، کتنی پھرتی آ جاتی ہے.
الحمدللہ کس قدر خوشی ہوتی ہے. ایک طرف شربت بنا کے رکھ رہے ہیں, ایک طرف لیمو کو شربت رکھ رہے ہیں, ایک طرف لسی بنا کے رکھ رہے ہیں. آدمی کیا کیا خوشی بنائی کر جاتا ہے, کتنی خوشی ہوتی ہے. اور میرے عزیزوں, یہ تو یہاں کی خوشی ہے, ذرا تصور تو کرو. اور میرا رب جس نے اس روزے کو ایک رکھنے کی وجہ سے 70 سال کی مسافت تم کو جہنم سے دور کر دیتا ہے, اور جس کو تمہارے روزہ رکھنے کے جو منہ کی بدبو ہوتی ہے مشک سے زیادہ خوشبودار اس کے یہاں ہو جاتی ہے. میرے عزیزوں, یہ سوچو, اور اب قیامت کے دن آپ سے کس قدر خوش ہوگا یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں روزے دار کو ایک خوشی دنیا میں اللہ دیتا ہے افطار کے وقت کی, دوسری خوشی جو اس کو اللہ نصیب کرتا ہے کب؟ عند لقاء ربہ, اللہ سے جب ملاقات ہوگی تب. وہ اتنا مہربان رب ہے, وہ ہمارے روزے سے کس قدر خوش ہو جائے گے میرے عزیزوں. اسی رب کو خوش کر دو بس, دنیا میں راحت مل جائے, وہ آخرت میں بھی اسی رب کو راضی کر لو. دنیا میں خیر ہے, آخرت میں بھی خیر ہے. ایک حدیث اپنے عزیزوں کو اور سناؤں میں. آج ہم رمضان کا مہینہ جب پاتے ہیں تو بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو ایک عادت کے طور پر روزہ رکھ لیتے ہیں. کس کے طور پر ہیں؟ ایسے لوگ بھی نہیں, سحری جلدی کھا لیا اب سو گئے کیونکہ ڈیوٹی پر جانا, فجر وغیرہ نہیں پڑھیں گے. ایسے لوگ ہیں کہ نہیں آج ماحول سماج میں؟ چونکہ ایک عادت ہے. میرے عزیزوں, اللہ کی رضا کے لیے کوئی عادت کے مطابق مت کرو, عبادت کے مطابق کرو. کس کے مطابق؟ لیکن آج افسوس ہے نماز صرف عادت کے طور پر لوگ پڑھ لیتے ہیں, روزہ بھی اللہ معاف کرے ہم لوگوں کو عادت کے طور پر رکھ لیتے ہیں. اگر یہ روزے کو ہم عبادت کے طور پر رکھ لیں, نماز کو عبادت کے طور پر ہم پڑھ لیں, تو ہمارا رب ہم سے ناراض انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا. یاد رکھنا. ہم نے, میں گھر بھی دیکھ رہا ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں, ہم نے ایک تھوڑی چھوٹی 2-3 باتیں آپ کو بتائیں جس سے اندازہ لگتا ہے کہ روزہ کتنا قیمتی سرمایہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے, جو اللہ کو راضی کرنے کے سبب ہے اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. نبی علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث ہے, من صام رمضان ایمانا واحتسابا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہو, سوچو کیا کمزوری ہے ابھی, سوچو ہم لوگ کتنے کمزور اس معاملے کے اندر ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا, جو آدمی رمضان کو روزہ رکھتا ہے اس کے ثواب و برکتوں کو سوچتے ہوئے, ہم کو کیوں برداشت کر رہے ہیں, پیاس کیوں برداشت کر رہے ہیں, ہم برداشت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہوگا, ہم کو جنت میں داخل کرے گا. لیکن صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, پورے رمضان ایسے ختم ہو جاتا ہے, لوگ اس چیز کا تصور نہیں کرتے. اگر تصور کر لیں تو تیاری کر لیں, تیاری کریں, روزہ رکھیں. یا اللہ مشکل تو ہے ضرور, لیکن میرے رب قیامت کے دن کے مشکلوں کے مقابلے میں بہت آسان ہے. ہم روزہ رکھیں گے, یا اللہ اس لیے تو ہم سے راضی رہے, یا اللہ کہ تو ہم کو جنت دے دے, یا اللہ کہ تو ہم کو جنت دے دے. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا جو شخص رات کا قیام کرتا ہے, میرے عزیزوں بہت اہم چیز ہے, بہت اہم چیز ہے.
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الصیام القرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. اے میرے امت کے لوگوں، روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کریں گی. یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن افسوس ہے ہمارے بھائی ادھر توجہ نہیں کرتے ہیں قرآن کی طرف. روزہ تو رکھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں. کسی سے پوچھا پورے رمضان گزرا تم نے کتنا قرآن پڑھا؟ کیا کروں یار، موقع نہیں لگتا. 6 سپارے ہو چکے ہیں، 10 سپارے ہو چکے ہیں. ارے میرے عزیزو، یہ قرآن کثرت سے پڑھو. کیوں کثرت سے پڑھو؟ یہ قرآن کی تلاوت جو ہے، قرآن سے حقیقی محبت جو ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین، تیرے بندے نے ہماری تلاوت کی تھی، تیرے بندے نے ہم کو پڑھا تھا، یا اللہ نیک اپنے خراب کیا تھا، یا اللہ اپنے کام کے اندر کم کر دیا تھا تاکہ ہم قرآن پڑھ لیں. اے میرے رب، میری سفارش سے مولا تو اس کی مغفرت کر دے، اللہ اس کو جہنم سے دور کر دے، اللہ جنت میں داخل کر دے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قرآن کی شفاعت قبول کر لے گا. جنت میں لے کے جا رہا ہے قرآن. اللہ اکبر. کیوں ہم لوگ نہیں عمل کرتے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ روزہ جو ہے سفارش کرے گا اللہ رب العالمین کے ہاں. تو میرے عزیزوں، قرآن میں بہت پڑھنا چاہیے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، نبی علیہ السلام فرماتے جو شخص رمضان کو روزہ رکھے اس کے خیر، اس کے بھلائیوں کو سوچتے ہوئے کہ جنت ملے گی، رب کی رضا ملے گی، تو یہ قرآن روزہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے گناہ معاف ہو گئے. ما تقدم من ذنبی غفر لہ ما تقدم من ذنبی. نبی علیہ السلام اسی طریقے تراویح پڑھو، نوافل رات میں پڑھو موقع نکال کر کے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رات قیام کرنے میں اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیا. کتنے خوش نصیب ہمارے بھائی، کتنے خوش نصیب ہمارے بھائی جو رمضان اور قرآن کو جیسے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دیا. رمضان اور قرآن کو جیسے اللہ ان سے راضی ہو جائے. اب ایک بات اور بتاتا چلوں آپ کو، ہمیشہ اس بات یاد رکھیے کیونکہ اسی ماحول اور ہم سماج میں رہتے ہیں. اللہ ہم کو بھی معاف کر دے، ہمارے تمام بھائیوں کو معاف کرے. اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے کی برکات سے اللہ ہم کو ہمارے تمام بھائیوں کو مالا مال کر دے. بہت سارے عادات ہمارے اندر ایسی ہیں، بہت ساری عادات ہماری ایسی ہیں جو ہم کو مجبور کرتی ہیں. شیطان ہم سے کرواتا ہے کہ جس جنت کا اللہ نے اس بندے سے وعدہ کیا ہے اس میں نہ جا پائے. اللہ نے برکت مہینہ رمضان کا تو دیا ہے، مغفرت مہینہ تو دیا ہے، اللہ نے جنت ان کے لیے تیار کی ہے، لیکن جنت میں نہ جا پائے. شیطان کو پوری کوشش رہتی ہے. کیوں؟ اللہ نے جی نام ہمارے آپ کے لیے دیا ہے، شیطان تھوڑی کچھ ہوتا ہوگا. جنت کس کے لیے میرے عزیزوں؟ ہمارے آپ کے لیے، مومنین کے لیے. اللہ تمہارے تمام بھائیوں کو جنتی بنا دے میرے رب. یاد رکھنا شیطان ہمارے آگے پیچھے لگا ہوا ہے میرے عزیزوں، بہت ہوشیار رہا کرو. وہ جنت، لیکن آج مسلمان بھی کیسا ہے؟ ایک بنگلہ بناتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے کہ پسینہ پسینہ رہ جاتا ہے، سارا کام چھوڑ دیتا ہے. میں بنگلہ بنا رہا ہوں. تو بنگلہ میں کب تک رہو گے؟ 40 سال رہو گے، 50 سال رہو گے. مجھ کے
لوگوں کی کبھی کبھی باتیں یاد آتی ہیں. ایک قصہ یاد رکھیے گا. عام طور پر ہمارے یہاں بتا تھا, میری وہاں بیٹھک ہے جب میں آتا ہوں, وہاں پر پٹھانوں کی مارکیٹ ہے. عبرت کے لیے بتا رہا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے اے بنا لیا, ہم نے, ارے تم نے کچھ نہیں بنایا, ہم نے اے بنایا, ہم نے اے بنایا. تو پٹھان اپنے پڑوسی کے قصہ بتا رہا تھا, پڑوسی کے قصہ بتا رہا تھا پٹھان. کہا کہ ہمارے ایک عبدالغفار صاحب, ہم میں فطری طور پر ہر آدمی کی لالچ رہتی ہے کہ ہم بڑا مکان بنا لیں, بڑی دکان بنا لیں, بینک کے اندر بینک بیلنس ہو جائے, سب کچھ ہو جائے. تو ایک عبدالغفار صاحب کی عبرت کے لیے بتا رہا ہوں. تو عبدالغفار صاحب بڑے مالدار آدمی تھے پاکستان کے, بہت بڑے چودھری تھے. تو عبدالغفار کے رشتے میں چچا لگتے تھے. تو عبدالغفار صاحب وہ بوڑھے چچا کا بڑا ادب احترام کرتے تھے. وہ بوڑھے چچا عبدالغفار کے ہاں, عبدالغفار کے بعد مرنے کے بعد اکثر آئے جایا کرتے تھے. تو جب بڑے میاں عبدالغفار کہیں چچا جان دیکھیے میں یہاں تک خرید لیا, دیکھیے ہمارا مکان اتنے بڑے بڑے میرے مکان ہو گئے, چچا جان دیکھیے میرے یہاں ایسی سواریاں کھڑی ہیں. عبدالغفار کی انتقال ہو گیا, بڑی بڑی اپنی کامیابی دکھائے دنیا کے اندر. عبدالغفار کا انتقال ہو گیا تو ان کے رشتے کے جو چچا تھے آئے, بہت رو رہے تھے بیچارے. اور رو کیوں رہے تھے؟ محرومی دیکھو. میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں, میرے بھائی اگر تمہاری دولت ہے تو قرآن ہے, تمہاری دولت ہے تو روزہ ہے, تمہاری دولت ہے تو نماز ہے, تمہاری دولت تمہارا ایمان ہے, تمہاری دولت تمہاری نیکیاں ہیں. زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں, قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہیں, اور اللہ کے یہاں جاؤ گے تب بھی تمہارے ساتھ ہے. لیکن قرآن سے لوگ دوستی نہیں کرتے, نماز سے دوستی نہیں کرتے. دوستی کس سے کرتے ہیں؟ دولت سے کرتے ہیں. بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ ارے مجھ کو کام کرنا رہتا ہے, روزہ کے کام میں سے کیسے کر پاؤں گا. تو بھائی عبدالغفار صاحب کے چچا آئے, بہت رو رہے تھے, بہت رو رہے تھے, لیکن رو تو رہے تھے, عبدالغفار کے موت کی وجہ سے نہیں رو رہے تھے. لوگ کہتے ہیں کیونکہ بڑے آدمی تو بہت دم گھٹا ہوگا, گئے قبرستان. قبرستان بڑے میاں بھی بوڑھے آدمی دیکھتے ہوئے گئے. جب لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر دنیا میں رہتی تھی, جب لوگ مٹی دے کر کے واپس چلے آئے, بڑے میاں ایک ہاتھ پہ ڈنڈا لیے بیٹھے ہیں, ایک ہاتھ سے مٹی برابر کہیں قبر کیوں روتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. اور کہتے ہیں عبدالغفار تو بہت بڑا جھوٹا تھا, عبدالغفار تو بہت بڑا جھوٹا تھا, عبدالغفار تو بہت بڑا جھوٹا تھا. تو نے کہا کہ چچا جان ہمارا اے ہے, اے سب کچھ تم اپنا بتاتے تھے, لیکن تمہارے ساتھ کچھ نہیں گیا, سب چھوڑ کے تم چلے گئے. اگر تمہارا ہوتا تمہارے ساتھ گیا ہوتا. اب جو خان صاحب ہیں, عرض کرنے کا مقصد ہے میرے عزیزوں کہ شیطان بھلائی سے ہم کو روکنا چاہتا ہے. نہیں بھلا بتاؤ, وہ جنت آدمی اس کے لیے شہید ہوتا تھا اور اپنی اولاد کو قربان کرتی تھی. ایک نوجوان اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا کے شہید ہوتا تھا. کیوں؟ جنت کے لیے, جنت کے لیے. اور کیوں نہ جنت کے لیے کوشش کریں. میں نے مثال دی حاجی صاحب کی کہ عبدالغفار صاحب سب چھوڑ کے چلے گئے. آپ اگر جنت میں جائیں سب کچھ مل گیا. جنت کیسی ہے ہم کو اور آپ کو شوق رکھنا چاہیے. آج محل بنانے کے لیے انسان کس قدر پریشان ہوتا ہے, کس قدر پریشان ہوتا ہے. اور اس سب جنت کے لیے تو کوشش کرو جس کے متعلق نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان فی الجنت شجرۃ, اللہ اکبر, ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب فی ظلہ مئۃ عام لا یقطعها, اللہ اکبر. اور جنت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے جنت ایسی اتنی بڑی جنت بنائی ہے تمہارے لیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت ایک درخت ہے. ایک درخت کی بات سوچو جنت کتنی بڑی ہوگی.
آپ فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے، میرے عزیز اس جنت کے لیے کوشش کرو، اس جنت کے لیے قربانی دو، اپنے روزے کی حفاظت کرو جنت کے لیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے، جنت میں ایک درخت ہے، اس درخت کا سایہ اتنا لمبا سایہ ہے، ایک گھوڑ سوار 100 سال تک تیز رفتاری کے ساتھ جاتا ہے، لیکن وہ جنت کے سایہ دار درخت کو سایہ ختم، وہ جنت کی کوشش کرو، اپنی عورتوں کو زیور لے جا کے پہنا کے جنت نہیں پاؤ گے، اولاد کو قیمتی گھڑی موبائل دلا کے جنت نہیں ملے گی، جنت ملے گی تمہارے عمل سے ملے گی۔ سوچو جنت آج کس دنیا محل کے لیے مر رہا ہے ایک مسلمان، اس جنت کے لیے تو مرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں گھوڑ سوار اس درخت کے سائے میں 70-100 سال تک جائے گا، لیکن سایہ ختم۔ اللہ اکبر، اللہ اے میرے رب، دل تو لرزا رہا ہے، نگاہ انتظار میں، اے میرے مولا تو ہمارے تمام بھائی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اے سایہ ہم لوگوں کو نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی قیمتی چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، عمل کرنے نہیں دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے سے ہمارے بعض عمل ہیں جو ہمارے روزے کو بھی اللہ کے ہاں قبولیت سے روک دیتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت ہے، چند باتیں گنا دوں گا۔ میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھو، سب سے پہلے ہم کو اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ کس کی؟ زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ آج ہم زبان سے ہارے ہوئے ہیں۔ کس سے ہارے ہیں؟ زبان سے ہارے ہوئے ہیں۔ آج دیکھ لو، افسوس ہوتا ہے کہ ہم زبان سے اتنا اللہ کا ذکر نہیں کرتے، زبان سے اتنا قرآن نہیں پڑھتے جتنا ہم زبان سے غیبت کرتے ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اتنے آدمی سوچ لو، ہم بھی اسی میں سے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، ہم بھی اسی میں سے ہیں۔ کبھی میں نے ایک حدیث سنائی تھی، رمضان کا مہینہ آ رہا، پھر سنا دے رہا ہوں، ڈرانے کے لیے۔ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں بھی اپنی زبان سے جس کی چاہو غیبت کرتے ہیں، وہ بات ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ وہ زبان کو محفوظ رکھو کسی کی غیبت سے، زبان کو محفوظ رکھو کسی کی برائی کرنے سے۔ جو ہمیں حدیث سنائی ہے آپ کو، رمضان کی برکتیں، جنت کی خوشخبری جو سنائی جا رہی ہے، جب زبان کی حفاظت کر لیں تبھی وہ چیزیں ملنے والی ہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ فیصلہ ہے اے روزے دارو، سن لو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ اپنی زبان کو جھوٹ سے، بکواس سے، فریب سے پاک صاف نہیں رکھتے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، فل چھلیاں اڑانا نہیں چھوڑتے، لوگوں کو جھوٹ بول کے ہنساتے ہیں، ہنساتے ہیں کہ نہیں؟ غلط غلط کہانیاں سنا کر کے ایک دوسرے کی برائی ایک دوسرے گالی دیتے ہیں۔ پیارے حبیب کا فیصلہ ہے جو شخص اپنی زبان جھوٹ، فریب، غیبت سے نہ بچا سکے، اس کے لیے آسمانی حکم ہے وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، روزہ رہے، اس کے رب کو ایسے شخص کو روزے کوئی پرواہ، جنت مل جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، لیکن اپنے زبان کی حفاظت کریں میرے عزیزو۔ ہم لوگ بہت اس کے اندر پیچھے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں لیکن اپنی زبان کی حفاظت شیطان نہیں کرنے کا، کچھ نہ کچھ لکھوا۔ صحیح بات ہے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ آدمی آج اپنی زبان سے ہارا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو آپ لوگ ڈرانے کے لیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں نبی پاک کی، اس کے بعد ایک دو باتیں اور کہہ کر ختم کروں جھوٹ وغیرہ کے تعلق سے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کو جب معراج کرائی گئی تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے نوچ رہا ہے، وہ کھا رہا ہے،
نبی علیہ السلام جبریل آخر بات کیا ہے؟ اتنا بڑا عذاب اس شخص کو گوشت نوچ رہا ہے. حضرت جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو وہ شخص ہے جو بھائیوں کی اللہ اکبر بہت ڈرنا چاہیے. یا اللہ ہمارے ہم کو تمام بھائیوں کو یا اللہ اس حرام کام سے محفوظ رکھے. بہت ساری بات ایسے ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں کوئی برائی ہم تھوڑی کر رہے ہیں، لیکن سنو میرے عزیزوں، نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے اور آپ کے ساتھیوں میں جو سب سے بڑے تھے ابو بکر تھے، عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح ہے کہ نہیں؟ کون سے سب سے بڑے؟ اللہ اکبر. اب سنو، غزوے سے واپس آ رہے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان دونوں کے لیے ایک خادم دیا تھا. کیا دیا تھا؟ ایک خادم دیا تھا. ڈر جاؤ میرے عزیزوں، عبرت کے لیے سنا رہا ہوں. اللہ محفوظ رہتا ہے ہم لوگ کسی کی غیبت کرنے سے. خادم حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے، تھکے ماندے تھے، دوپہر کا وقت تھا. سایہ دار درخت دیکھے، پانی کا انتظام دیکھے، آپ نے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا. دیکھ درخت کے نیچے سایہ ہمارا نبی صحابہ کو لے کے باپ کو لے کے وہاں آرام کرنے لگے. کچھ صحابہ دوسرا سایہ دار دیکھ وہاں آرام کرنے لگے. ایک جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو لے کے آرام کرنے لگے. تھکے ماندے تھے، دوپہر کے وقت بھوکے پیاسے تھے، بھوک بھی لگی تھی. دونوں آرام کرنے لگے تو خادم کو کیا چاہیے تھا؟ ہاں وہ بھی بیچارہ تھکا تھا نا، وہ بھی انہوں کے ساتھ ساتھ تھا. وہ بھی انہوں کے ساتھ ساتھ تھا نا، اس کو بھی تھکائی لگی ہوگی، اس کو بھوک پیاس. لیکن وہ لوگ آرام کرنے لگے. خادم سوچا ابھی اٹھیں گے، وہ بھی سو گیا بیچارہ. بھوک سے کتنی دیر تک نیند آئے گی؟ حدیث کے اندر آتا ابو بکر یا عمر دونوں میں سے کوئی اڑ گیا. بھوک بہت لگی تھی، خادم کو اٹھا دیا. خادم کچھ بنایا نہیں ہے، وہ بھی آرام کر رہا تھا، بیچارہ تھک گیا تھا. اب دونوں نے کیا کہے خادم سے، جاؤ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ اور کہا جو اللہ کا رسول اگر سالن ہو تو دے دیجئے، ابو بکر عمر بھوکے ہیں. کن صحابہ کا نام لے رہا ہوں ذرا سوچو میرے عزیزوں. ہم لوگ کتنے گنہگار ہیں، ہم لوگ کتنے خطا کار پوتا ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے گناہ پر کوئی احساس، ان بات کو غلطیوں کا ہم کبھی احساس نہیں کرتے. احساس کرو میرے بھائیوں. خادم جب جانے لگا اللہ کے رسول کے پاس تو ابو بکر عمر میں دونوں نے کہا دیکھو میرے عزیزوں، صحیح میں تحقیق بہت ڈر لگتا ہے، لیکن ماحول اور سماج ایسا جو جینے نہیں دیتا. گھروں میں دیکھو، چائے کی دکان پر دیکھو، کہیں بیٹھک وہاں دیکھو، کسی کو سبحان اللہ کہتے ہوئے نہیں پائیں گے، عورتوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے نہیں پائیں گے. اگر پائیں گے تو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے پائیں گے. بہت ڈرنا چاہیے. بہرحال ابو بکر عمر میں کسی نے کہا جاؤ اللہ کے رسول کے پاس، دیکھو اگر کچھ ہو تو سالن لیتے آؤ، ہم لوگ بہت بھوکے ہیں، کھا لیں گے. اب تو تم اتنی جلدی تیار نہیں کر پاؤ گے. حدیث کے اندر آتا ہے جسے خادم جا رہا ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے، اللہ نے ناراضگی کا فرمانا اپنے نبی پیغمبر تک بھیج دیا. خادم پہنچا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا اللہ کا رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو. دیکھو میرے بھائی چلے کہتے بہت ڈرنا چاہیے، اپنے بچوں کو ڈرانا چاہیے. ان باتوں کو سنا کر کے کہتے اللہ کا رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو. ابو بکر عمر بہت بھوکے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ اللہ کا رسول سے کہو اگر کچھ سالن گوشت ہو تو دے دیں. نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ واپس جاؤ، کہہ دو کہ تم دونوں گوشت کھا چکے ہو، تم دونوں گوشت کھا چکے ہو. خادم پریشان واپس آنے لگا اور سوچ رہا بھی تمہیں آیا آخر اتنی جلدی ان کو گوشت کہاں سے مل گیا.
یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ نہ کہ ہاتھ چلے آ رہا، خالی ہاتھ خادم چلا رہا، کیا بات ہے؟ اللہ کا رسول نے کہا جاؤ کہہ دو دونوں کی گوشت کھا چکے ہیں۔ اس سے اندازہ لگاؤ میرے عزیز آج ہمارے برائی کرنے کتنا رواج ہے۔ جیسے میں نے کہا دوڑتے بیٹھی ہیں تبھی یہی گیت گائیں گی۔ ہم تو آدمی چار آدمی دکان پر بیٹھ گئے، کہیں بیٹھ گئے، حتیٰ کہ مسجد بھی آج محفوظ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہو، غیر رمضان کا مہینہ ہو، ہم لوگ اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ روزہ تو ہم رکھتے ہیں، قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن افسوس ان برائی کو ہم برائی نہیں سمجھتے۔ خادم آ رہا خالی ہاتھ، ابو بکر عمر نے کہا کیا بات؟ خادم نے کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ دونوں گوشت کھا چکے ہیں، جاؤ تو۔ دونوں گھبرا گئے، جنت کی بشارت سنائی دی کہ ان کو ہمارے نبی سے راضی رہتے تھے، گھبرا گئے، بھاگتے ہوئے گئے۔ اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان ہوں، ہم لوگ تو کچھ نہیں کھائے۔ نبی علیہ السلام فرمایا اے ابو بکر عمر، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت محمد کی جان ہے، ہم تم دونوں کے دانتوں کے اندر گوشت کے لتھڑے دیکھ رہا ہوں۔ میرا جیجے بتاؤ، ہم لوگ روزہ رکھیں گے، زبان کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم لوگ روزہ رکھیں گے، اپنے آنکھ کی حفاظت نہیں کریں گے، تو اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ یہ روزہ ہمارا قبول ہوگا؟ تو میرے عزیزوں پہلے میں کہتا ہوں اپنی زبان کی حفاظت کرو، اس جنت کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رمضان کو قبول کرانے کے لیے سب سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت کر لو۔ یہی نہیں، آج جھوٹ کتنے شوق سے آدمی بولتا ہے۔ آج ماحول اور سماج کے اندر جھوٹ کو کوئی گناہ سمجھا؟ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ گناہ ہے، ہاں ماشاءاللہ گناہ کبیرہ ہے۔ افسوس ہے اس قوم پر، افسوس ہے ہمارے بھائیوں پر۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا کہتا ہے بے نمازی جا رہا ہے، ایک آدمی شراب پیتا ہے شرابی جا رہا، رشتہ ناتا مت کرو۔ ایک آدمی جوا کھیلتا ہے، کوئی اپنی بیٹی بیٹا نہیں جائے گا، وہ جواری ہے۔ افسوس اس ایسے کتنا بڑا گناہ جھوٹ ہے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں دادا جھوٹ بولنے والے کو بہت ہوشیار ہے، غلط تو نہیں ہے۔ شرابی پینے والے شرابی کہتے ہیں، جوا کھیلنے والے کو جواری کہتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والے کیا کہتے ہیں؟ ہوشیار کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں گناہ کبیرہ، جھوٹ سے اپنے آپ بچانا چاہیے۔ میرے عزیزوں اپنی زبان کو جھوٹ سے باز رکھو، غیبت سے باز رکھو، بہتان سے باز رکھو، گالی گلوچ سے باز رکھو، تب اللہ رب العالمین آپ کے روزے کو قبول کرے گا۔ اگر ہماری زبان کی حفاظت نہ ہوئی تو ہمارے رب کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز اور سن لو، آنکھ کا مسئلہ ہے۔ ہم آنکھ کو غیر عورتوں کی طرف نہیں دیکھتے، لیکن سب سے بڑی لعنت کی چیزیں تو چل چکی ہے، ٹی وی وغیرہ۔ اللہ اکبر، ہم نے دیکھا رمضان کے زمانے مہینے میں بھی لوگ دن کو تو ٹی وی نہیں چالو کرتے، لیکن رات کو گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے میرے عزیزوں، ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ اپنے کام کی بھی حفاظت کرو۔ آج دل، ہمارا دل جو ہے گرچہ قرآن ہے، گرچہ حدیثیں یاد ہیں، لیکن افسوس سب کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے سینے کے اندر برائی کی محبت بھی ہے، رشتے ناطے کی دشمنی بھی ہے۔ کتنے چیزوں سے ہمارا دل گندا ہوا ہے، کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ تو میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، اے میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اگر جنت آپ کو لینی ہے، اللہ کی رضا لینی ہے روزے کے ذریعے سے، تو روزے قبولیت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ہم جہاں نماز پڑھتے ہیں، جہاں قرآن پڑھتے ہیں، وہیں پر میرے بھائیوں اپنی زبان کی، اپنے آنکھ کی، اپنے دل کی صلاح کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو، ہمارے تمام بھائیوں کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دل کے اندر ایمان کی محبت پیدا کر دے، اللہ ہمارے دل میں قرآن کی محبت پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر اچھائی سچائی کی محبت پیدا کر دے۔ اللہ تو ہمارے زبان کی جھوٹ کی حفاظت کر لے، اے اللہ تو ہماری زبان کو غیبت سے محفوظ رکھ لے، اے اللہ تو ہماری آنکھوں کی حفاظت کر لے۔ اے میرے رب جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔